کھوڑے والے میں نکلا اثر سے پہلے بیٹھنے کے لیے بیٹھا ایک نیک نمازی پرہیزگار معلوم ہو، کہنے لگا جی مفتی صاحب نہیں مفتی صاحب بڑا شوق ہے سرکار کی زیارت نصیب ہو، بڑا سرگ آتے میں دعائیں کرتا ہوں گڑ گڑاتا روتا ہوں، سرکار کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تم جو وہاں پڑھا کرو، وہ سمجھا مجھے ٹکا رہا درود پڑھا جائے۔ تھوڑی دیر میں ایک ینگ صاحب آ گیا، نوجوان آ کر بیٹھا، مفتی صاحب آپ نے کہا نا درود پاک پڑھا، میں درود پڑھتا رہا، مجھے 2 مرتبہ سرکار کی زیارت، پھر اس کے کام کھڑے ہو گئے۔ اور درود پاک پڑھنے والا کو زیارت ہو ہی جاتی ہے۔ کہا جا آپ لوگ شاذ نہیں بڑا درود پاک پڑھتے، روز ہی زیارت ہوتی۔ ایک دن زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شاذلی بات سنو، اور تیری شفا سے میرا 1 لاکھ گنہگار جنت پہنچے گا۔ مزہ ہوا نا درود پاک پڑھنا، تیری شفا سے 1 لاکھ گنہگار مل کے ہاتھ پہ فیصلہ نیچے توڑنے گناہ زیادہ پکڑو ان کو جنت بھیجو، تیری شفا سے 1 لاکھ میرا مجھے مٹ جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھے تو کوئی یاد نہیں کون سا میرا عمل ہے، کس وجہ سے مجھے نام، میں تو درود پاک بھی پڑھتا رہتا، اسی وجہ ہے تو درود پاک پڑھتا رہتا۔ کیا برکت ہے، کیا اندر درود پاک، سبحان اللہ۔ غور کرو، بڑی شان بڑی برکت درود پاک کی، تو یہ رات درود پاک پڑھنے چاہیے۔ میں نے اسی چاہتا پڑھو درود پاک، ساری رات درود پاک پڑھو، شوق سے پڑھو، ذوق سے پڑھو، محبت سے پڑھو، عقیدے سے پڑھو، توجہ کے ساتھ پڑھو، درود پاک پڑھو۔ کس میں جاگ اٹھے بس کرم کی بات ہے، وہ ایسے اللہ کے بیوے ہوتے نا حکیم فضل محمد جلندری، ان کے بابا صاحب سے میری بڑے پوڑے پالے مست مزدور، کہ پوچھا بابا جی بندہ نیک نہیں پڑتا، وہ تو درود پاک پڑھ دو اللہ پہ نیک کر دو، ندری بولی وہ تو درود پاک پڑھ دو اللہ پہ نیک کر دو، اور درود پاک پڑھ دو انسان ایک وقت رنگ آئے گا، مولوی نظر آئے گا، درود پاک بزرگ نظر آئے گا۔ ہاں ایسی برکت درود پاک، بڑی برکت درود پاک، سبحان اللہ کیا کہنا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں ہوں اللہ کا حبیب، یہ حدیث پاک کشمیر تو اسرار کے اندر فرمایا، اور میں ہوں اللہ کا حبیب، مجھ پر درود پڑھنا میرا معلوم ہے، جو خدا کا معلوم پڑھنا چاہے اس کا حبیب پر کوئی درود پاک پڑھے، وہ درود پاک پڑھنے سے خدا کا معلوم بن جائے گا۔